اب سے اتنا بڑا جھوٹ میں نے آج تک زندگی میں نہیں سنا کہ یہ دوسرے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے. عدنان سے ایسے نہ کریں، یہ نہیں مناسب بات. سارے اپنے آپ کو فرقہ کہتے. امام البربہاری کی آپ شرح پڑھ لیں کہ اس پہ صالح الفوزان نے کیا بات کی. محمد ابن عبد الوہاب کا دعوت ہے کہ وہ فرقہ ہے جو اس حدیث کو سمجھے وہ فقیہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے کہ ایک ہی سچا فرقہ ہوگا. مودودی صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ایک ہی سچا ہوگا. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے کہا ایک فرقہ سچا ہوگا. ثناء اللہ پنی پاتی صاحب نے کہا ایک فرقہ سچا ہوگا. ساروں نے کہا کہ یہ ایک فرقہ ہی ہوگا جو سچا فرقہ ہوگا. آپ نے کہا وہ ایک دوسرے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتی. یہ آپ نے بالکل غلط بات کی. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. پہلا موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سچا اسلام ایک ہوگا. تو آپ پہلے بات کر لیں، میں سیکنڈ پہ کر لوں گا. ٹھیک ہے، میرے 2 منٹ سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. جناب ناظرین کرام، جو لوگ سن رہے ہیں، آج کا موضوع جو رضی نے لگایا ہوا ہے وہ ہے فرقہ واریت. کیا احمدی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ بالکل پھیلا رہے ہیں. احمدیوں نے خود یہ قبول کر لیا کہ وہ ایک فرقہ ہے، اور ابھی تک انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ فرقہ کیا چیز ہوتی ہے. ابھی تک ان کی کوئی ڈیفینیشن قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں آئی کہ فرقہ بولتے کس کو ہیں، کہتے کس کو ہیں. لیکن اپنے آپ کو انہوں نے فرقہ ڈیفائن کر دیا ہے، فرقہ ڈکلیئر کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فرقہ فرقہ مت بنو، لیکن احمدیوں نے اپنے آپ کو فرقہ بنا کے قرآن کے خلاف بھی کر لیا اور پوری امت سے علیحدہ بھی کر لیا. تو باقی جو ہمارا موقف ہے اس پہ، کیونکہ قرآن حکم دیتا ہے فرقہ مت بنو، تو پھر کیا بنو؟ قرآن کون سا حکم دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس فلسفے کے تحت ہم رسول اللہ کی سنت پہ چلتے ہوئے ان کی جو حدیث ہے ما انا علیہ و اصحابی، ہم اس فلسفے پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے رستے پہ رہنا ہے اور جو ان کے صحابہ کا رستہ ہے. وہ سب قرآن کی تفسیروں میں اور صحیح البخاری کی حدیثوں میں جو صحاح ستہ ہیں، جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم جی اس پر گامزن ہیں، اس پر چل رہے ہیں. ہم کسی فرقے کا حصہ نہیں ہے اور ہم فرقوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ولا تفرقوا. میرا وقت ختم ہو گیا جی؟ ہاں جی بھی جی جی ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ مجھے دیں. آپ مجھے بتا دیں آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا کہ عدنان رشید نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی فرقوں میں مت بڑھو. لیکن یہ عدنان صاحب نے چھپایا کہ ان کا خود ہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ فرقہ واریت ہوگی. قرآن کا یہ اصول ہے، بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہود نصارہ کی طرح نہ بنا. ان میں پیش گوئی تھی کہ یہ چیزیں ضرور ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوسروں کی سنت پہ چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اسلام ایک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی سچا ہوگا. عدنان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں. انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو امت سے نکال دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک سچا ہوگا. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ہی قرار دیا. پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ جہاں تک قرآن کا حکم ہے وہ بالکل صحیح کہ یہ فرقے گمراہ ہوں گے اور ایک ہی سچا ملت ہوگی، ایک ہی سچی جماعت ہوگی، وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلام احمدیہ۔ لیکن ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو سارے اپنے آپ کو فرقے کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، پھر آپ کہیں کہ یہ فن نار ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے مسلمان ہیں، سارے سچے، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث سارے سچے، انہوں نے تو ایک دوسروں پہ فتوے لگائے ہیں کفر کے، مرتد ہونے کے، سب فتوے لگے ہیں دوسروں پہ، تو ایک ہی سچا اسلام ہوگا۔ اگر آپ یہاں میں دعوت دینے آئے ہیں تو آپ سچ حق بات کریں کہ آپ اس امت میں ہیں تو کون سے فرقے سے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں قرآن سنت کو مانتے ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہابی ساروں کا یہ دعوت، تو آپ ان کو بھی سچا اسلام مانتے ہیں۔ آپ جواب دیں کہ فرقے اس حدیث کے مطابق جو کلہم فی النار ہے وہ کون ہے آج، اور جو سچی جماعت ہے وہ کون ہے۔ اگر آپ بتائیں آپ کی کون سی جماعت ہے، کون آپ کے ساتھ شامل ہے، یا آپ اکیلے ہیں؟ جی رضی نے آج مجھے سچا ثابت کر دیا، بلکہ مسلمانوں کو سچا ثابت کر دیا کہ قادیانی ہی ہیں جو فرقہ بنے ہیں، اپنے آپ کو فرقہ بنا کے امت سے علیحدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ فرقہ مت بنو۔ پلیز ٹائپ مت کریں، جب میں بول رہا ہوں اصل میں رضی معذرت میں وہ ہر اپنے آپ کو وقت میوٹ میوٹ کر پہ لیں۔ ہوتا ہوں جی، میں ہر وقت ہوتا ہوں، معذرت۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو میری آواز کٹ جاتی ہے، وہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، میری آواز کٹ جاتی ہے، تو پلیز آپ ذرا میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، بہت شکریہ۔ تو رضی صاحب نے آج مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ قادیانی ایک فرقہ ہیں قرآن کے حکم کے خلاف۔ قرآن کا حکم ہے ولا تفرقو، فرقہ مت بنو، فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو کیونکہ جہنم میں چلے جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے۔ آج رضی نے مان لیا کہ قادیانیت ایک فرقہ ہے، اور اسی جواب کی بنیاد پہ قادیانی اسلام سے خارج ہو گئے، فرقہ بن کے اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ کر لیا ہے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسی رستے پر رہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں۔ پھر آپ یہ بھی ثابت کریں کہ احمدی جماعت اسی رستے پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ تھا اور ان کے صحابیوں کا رستہ تھا۔ ان کے صحابیوں نے تو جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ کی تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی صحابہ نے، اور پھر اسود انسی، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا ہی تھا نا، کیونکہ اللہ کے نبی تو فرما چکے تھے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، اور میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے جو نبوت کا، اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو اسی وجہ سے صحابیوں نے جو ہے وہ جنگیں لڑی اور انہوں نے ان کی مخالفت کی جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقو، ولا تفرقو بالکل بلیک اینڈ وائٹ الفاظ ہیں، تفرقہ مت پھیلاؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قادیانی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، وہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم فرقہ چنو، کسی فرقے کا حصہ بنو، نہیں بنو گے تو تم نبی کی حدیث کا مصداق نہیں ہو۔ بالکل غلط بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرما رہے ہیں کہ فرقہ مت بنو قرآن کی روشنی میں۔ کیا اللہ کے نبی قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ جی آپ کا قرآن کہہ ٹائم رہا ہو ہے گیا، ولا تفرقو۔ جی جی آپ کا سوری۔ ٹائم ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ عدنان صاحب نے کہا کہ جب میں نے اپنے آپ کو فرقہ کہہ دیا، میں نے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا، یہ ہوتی ہے منافقت۔ پھر اب دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، وہابی، ان سب کو بھی کہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے، ان کو تو نہیں آپ کہیں گے، ان کو تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے فتوے کے مطابق یہ سارے فرقے جہنمی ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، لیکن آپ میں ہمت نہیں کہ آپ ان کو یہ کہیں اپنے اصولوں کے مطابق۔ پھر آپ نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ تفرقہ نہ مت پھیلاؤ، بالکل، لیکن یہ پیش کوئی تھی کہ یہ ضرور امت میں ہوگا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ساتھ آپ نے کہا کہ آپ جہنمی ہو جائیں گے اگر آپ فرقہ بنائیں، تو ان کو کہیں جہنمی کیوں نہیں آپ کہتے، آپ کہ وہابی، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی یہ جہنمی ہے۔ پھر آپ نے کہا، آپ نے ثابت کیا کہ قادیانیت احمدیت ایک فرقہ ہے۔ پہلی بات یہ ہم احمدی ہیں، آپ ہمیں احمدی کے نام نہ بگڑائیں۔ پہلی بات یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہم فی النار الا ملت واحدہ ہے، اس کو بھی تفرقہ میں شامل کی کہ وہ جو فرقہ وہ سچا اسلام ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خباثت اور اچھائی بہت زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جماعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت 180 میں کہ جب
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم علیہ حتى يميز الخبيث من الطيب. تو جو سچا ہوگا وہ بھی ایک فرقہ ہوگا. پھر آپ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آپ مخالفت کریں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، آپ کہتے نہیں کلہم فی الجنہ. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. جہاں تک صحابہ نے جھوٹے مدعیان کے ساتھ لڑائی کی وہ بغاوت کی وجہ سے کی تھی، نہ کہ ان کے دعوے کی وجہ سے. مسلمہ کا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی، کیا یہ مشروط ہے یا غیر مشروط؟ آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ خود ہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے، تو یہ شرط آپ نے خود ہی ڈالی ہے. قرآن کا میں نے جواب دے دیا. جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی آپ نے اپنی پہلی ٹرن میں خود ہی بتا دیا کہ آپ احمدی ایک فرقہ ہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ قرآن کے مخالف ہیں، صریحاً قرآن کے مخالف ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا ولا تفرقوا. یہ جو لوگ زبان اردو جانتے ہیں اور عربی جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ تفرقو فرقہ ایک ہی لفظ ہے. اس کا روٹ ورک فرقہ، اس کا روٹ ورک ایک ہی ہے، روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ولا تفرقو. تو احمدیوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم فرقہ ہیں تو بات ختم ہوگی. باقی آپ بات کریں دوسرے مسلم جن کو آپ نے فرقہ بنایا ہوا، وہ تو یہ نہیں کہتے ہم فرقے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں ہم فرقے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پہ ہیں ما انا علی. جو مسلمانوں کے آپس میں ڈیبیٹس ہیں نا وہ اسی بات پہ ہیں کہ نبی کے رستے پہ کون ہے. کیونکہ ہر گروہ، ہر جو ہے جو گروہ ہے وہ یہی ڈیبیٹ کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو فرقہ کہیں گے تو وہ قرآن کا مخالف ثابت ہو جائیں گے. بات ہی ختم ہو جائے گی، ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے گا. جس طرح آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ختم ہے. کس طرح ختم ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں فرقہ ہیں، آپ خود ابھی ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ فرقہ ہے، اور ساتھ حدیث میں بھی وہی الفاظ آپ ٹھونسنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں بھی فرقہ کا. حدیث میں اللہ کے نبی اپنے آپ کو فرقوں سے علیحدہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، میں فرقوں کا حصہ نہیں ہوں، میرے صحابی فرقوں کا حصہ نہیں ہیں. وہ فرقے ہیں، وہ جہنم میں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم علیحدہ ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا. یا تو آپ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں فرقہ بن کے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، فرقہ مت بنو، فرقوں میں مت جاؤ. تو جن لوگوں کو آپ فرقہ بنا رہے ہیں نا، وہ تو ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی کے رستے پہ ہیں. مسلمانوں میں آپس میں جو ڈیبیٹس ہیں نا، جو اختلافات ہیں، وہ تو ہیں ہی اسی بنیاد پہ کہ بھئی کیا تم واقعی نبی کے رستے آپ پہ کا ہو یا ٹائم نہیں. ہو گیا. وہ تو اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہی نہیں ہے. جی آپ کا ٹائم ہو گیا. ایک سیکنڈ میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ آپ نے کی ہے کہ ہم نے جب اپنے آپ کو فرقہ کہہ دیا ہم خود ہی جہنمی ثابت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، جہاں پہ بھی آپ نے فرقوں کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ یہ سارے فرقے ہوں گے لیکن ایک ہی سچا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ بھی ایک فرقہ ہوگا، لیکن وہ فرقہ واضح ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ وجود میں آئے گا. پھر آپ نے کہا کہ فرقہ قرآن نے منع کی، دوسرے مسلم اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے. یہ اپنے سب سے اتنا بڑا جھوٹ میں نے آج تک زندگی میں نہیں سنا کہ یہ دوسرے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے. عدنان سے ایسے نہ کریں، یہ نہیں مناسب بات. سارے اپنے آپ کو فرقہ کہتے. امام البربہاری کی آپ شرح پڑھ لیں کہ اس پہ صالح الفوزان نے کیا بات کی. محمد ابن عبد الوہاب کا دعوت ہے کہ وہ فرقہ جو اس حدیث کو سمجھے وہ فقیہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے کہ ایک ہی سچا فرقہ ہوگا. مودودی صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ایک ہی سچا ہوگا. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے کہا ایک فرقہ سچا ہوگا. ثناء اللہ پنی پاتی صاحب نے کہا ایک فرقہ سچا ہوگا. ساروں نے کہا کہ یہ ایک فرقہ ہی ہوگا جو سچا فرقہ ہوگا. آپ نے کہا وہ ایک دوسرے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے. آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. سارے ایک دوسرے کو فرقہ ہی کہتے ہیں، سارے اپنے آپ کو وہ سچا فرقہ کہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ سچا ہوگا. تو یہ آپ نے بالکل غلط بات کی. یہ احمد رضا خان کا فتویٰ آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں وہابی وغیرہ یہ سارے فرقے کل سب کفار مرتدین ہیں. تو یہ جو بحثیں آپ کی ہوتی ہیں اس پہ نہیں ہوتی کہ ہم فرقہ نہیں، سارے کہتے ہیں کہ ہم ہی فرقہ ہیں. وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سچے فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیپریٹ جہنم سے کیا،
فرقوں سے نہیں کی، یہ آپ نے جھوٹ بولا، اس سے بھی آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن کا میں نے جواب دے دیا، آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ یہ جو فرقے کیا یہ جہنمی ہے یا جنتی؟ آپ کا کدھر سارے جنتی ہیں ایک جہنمی ہے؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقو۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ جو بھی چاہے وہ جا کے یہ آیت پڑھ لے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فرقہ مت بنو۔ احمدیوں نے کہہ دیا ہم فرقہ ہیں، بات ختم ہوگی، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اور اس آیت کا مصداق جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ اور اللہ کے نبی جو حدیث آپ بار بار پیش کر رہے ہیں نا فرقوں والی، اللہ کے نبی اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کس پہ ہیں؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ کے نبی کا دین ہے۔ مرزا صاحب بعد میں آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اکمل ہوں، اشد ہوں اور اقوی ہوں، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ کمال کو پہنچ گئی اور اس کے بعد کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب 1300 سال بعد فرما رہے ہیں کہ میں اکمل ہوں، اشد ہوں اور اقوی ہوں روحانی لحاظ سے۔ پہلی بعثت کی نسبت میری بعثت جو ہے، جو بعثت ثانیہ ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشد، اقوی اور اکمل ہے۔ یعنی قرآن کی مخالفت، ایک تو فرقہ بن گئے، پھر قرآن کی مخالفت اور چیزوں میں بھی، اور صحابیوں کے بھی خلاف۔ صحابہ نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگیں کی، مخالفت کی۔ تو یقیناً احمدی جماعت ما انا علیہ و اصحابی کی مصداق نہیں ہے۔ باقی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے۔ جب آپ ان کی رائٹنگ ایک دوسرے کے خلاف فتوے پیش کرتے ہیں نا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سچے ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لگائے ہیں، صدیوں سے لگا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور اپنے آپ کو امت سے علیحدہ نہیں کیا۔ آپ نے کر لیا اپنے آپ کو فرقہ بول کے۔ جی تو یہ عدنان سے میری آخری ٹرن ہے، ٹھیک ہے، یہ میری آخری ٹرن ہے اس موضوع پہ، پھر جی آپ ٹھیک ہے، کو اس کے بعد میری ٹرن تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ، ایک سیکنڈ میں اسکرین شیئر کر کے پھر اپنا ٹائم شو۔ یہ ہے اس منافقت جس کا ہم نے ذکر کیا۔ عدنان صاحب نے دعویٰ کی کہ یہ فرقے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی، اہل سنت اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچی جماعت کو بھی فرقہ قرار دیا ہے۔ یہ آپ کو سکرین پہ عبد القادر جیلانی کا حوالہ دکھا رہا ہوں، انہوں نے اسی حدیث کا ذکر کر کے فرما دی کہ پہلا جو فرقہ وہ اہل سنت ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ کہا ہے ان کے فتوے کے مطابق۔ احمد رضا خان قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی، ثناء اللہ پانی پاتی، ثناء اللہ امرتسری، اہل حدیث نصیر حسین دیلوی، بٹالوی صاحب، یہ سارے جہنمی ہیں، ساروں نے اپنے آپ کو فرقہ کہا ہے، سارے کافر ہو چکے ہیں، ساروں نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ اب جو ان کو مسلمان کہ وہ بھی کافر، کیونکہ کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر۔ عدنان صاحب کہتے ہیں ثناء اللہ بٹالوی، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ سارے مسلمان ہیں، خود اپنے پہ فتویٰ لگا دی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے جو اپنے آپ کو فرقہ کہ وہ جہنمی ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس حدیث کا انکار کر کے، حالانکہ پہلی شروع میں انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ اس حدیث کو مانتے۔ آج وہ کہہ رہے یار فرقے سارے غلط ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا ہوگا، یہ آج کہہ رہے نہیں سارے صحابہ کی طرح ہو سکتے ہیں، یعنی شیعہ جو صحابہ پہ گالیاں دیتے ہیں، اور پھر بریلوی اہل حدیث دیوبندی جن کا ہر دوسرے پہ فتوی کفر کا، وہ سارے صحابہ کی طرح ہیں، یعنی کافروں کی مجموعہ ہو کہ آپ ان کو سچا اسلام کہہ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا اسلام ہوگا۔ عدنان سے کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ منافقت کی۔ یہاں کے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ کہا ہی نہیں۔ اب اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اگر ایسے آپ نے تقیہ کہنا ہے اس کا میں جواب نہیں دے سکے، انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہا۔ فرقہ اہل حدیث، فرقہ دیوبندی، فرقہ بریلوی، سارے اپنے آپ کو فرقہ ہی کہتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے آخر پہ موضوع بدلا ہے، وہ اگلا ہمارا موضوع ہے، اس کو پتہ نہیں آپ نے کیوں چڑھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا کہ لا نبی آبادی مشروط ہے یا غیر مشروط، قیامت تاج سے آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔